بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور مقام پر اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں اس کی تصریح بھی ہے کہ رحم رحمان سے مشتق ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو رحم کو توڑتا ہے میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیتا ہوں، جو رحم کرتا ہے میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہوں۔ محترم حضرات، رحم کرنا اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی ان دو صفات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اللہ نہایت مہربان ہے اور اللہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، اللہ نے اپنے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی صفت سے نوازا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ حضرات گرامی، رحم کا مادہ انسان کے اندر ہونا نہایت ضروری ہے۔ انسان انس سے ہے اور انس کا مطلب بھی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لوگوں سے محبت کرتے تھے بلکہ نباتات، جماعتات اور جانوروں سے بھی محبت کرتے۔ جو ہی حالات خشک ہوتے اور پودوں کو، پتھروں کو بارش کی ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاریوں کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے تیر جانوروں پر چلائیں۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ جانوروں کو آپس میں نہ لڑاؤ۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی جتنے مشفق تھے، ہمارے دلوں میں مسائل ہیں اور ہم رحم دلی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں سانگڑ ضلع میں ہونے والے دلخراش واقعہ نے ہماری عید کی خوشیوں کو مدھم کر دیا۔ اتنا بے رحم دلانہ واقعہ ہوا جس کو لفظوں میں بتانا بھی مشکل ہے۔ سنگ دل شخص نے ایک اونٹ کو جو کہ کسی طریقے سے اس کے کھیت میں چلا گیا اور چرنے لگ گیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ ہمارے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ اہل مغرب کو آپ دیکھیں کہ مغرب کیا ہیں، وہ اس چیز پہ نازا ہیں کہ ہم جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جو مثالیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں ان کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پہلے سے ہی ہمیں وہ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے اندر یہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے اندر ظالمیت ہوتی ہے، مسلمان بے رحم ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان دوسرے کو قتل کرنا اتنا معیوب نہیں سمجھتے، اور وہ اپنی مثالیں دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے نہ صرف انسانوں کے بلکہ جانوروں کے بھی ہسپتال بنائے۔ محترم حضرات، وہ ایک جان کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز اور ایمبولینسوں کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ جانور کی جان کو بچایا جا سکے۔ ادھر ہم ہیں کہ ایک معصوم اور حلال جانور کی ٹانگ کاٹی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، بہت بڑا مسئلہ نظر آیا ہے اور انتہائی دلخراش واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور باب اختیار کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور اس بندے کو قرار واقعی سزا دیں۔ محترم حضرات، یہ چیزیں قوموں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ قوموں کی مجموعی اخلاقی پوزیشن کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور کریں اور اپنی اپنی جگہ پر اپنی اصلاح کریں۔ محترم حضرات، قوموں کی زندگی بین الاقوامی طور پر دیکھی جاتی ہے اور ہر چیز کو مینوٹلی آبزرو کیا جاتا ہے کہ یہ قوم کس طرح کی ہے۔ آج ہمارا مورال کتنا ڈاؤن ہوا، ایک جانور کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روشن پیغامات ہیں ہمارے لیے